السلام علیکم ایوری ون. ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نیو ناول روح یارم. تو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. بہت شکریہ. یہ منظر دبئی کے بہت بڑے شہر راس الخیمہ کا ہے. اس شہر کو راس الخیمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں خیموں سے مشابہت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو ساحل سمندر پر موجود ہیں. وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے خود نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت سوال اس کے لیفٹ ہینڈ شارف کا تھا، وہ جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اس کے ہر کام میں برابر کا شریک. آج وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا. وہ اس وقت دبئی کی ایک بہت بڑی جیل میں تھا. اس کا وفادار ساتھی، اس پر جان نچھاور کرنے والے کو وہ اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا. یہ سچ تھا کہ ڈان کو اس سے کوئی محبت نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہ تھی، مگر وہ اس کے لیے جان دینے کا حوصلہ رکھتا تھا. اور ڈان کو ایسے ہی لگتا تھا، ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی. رات 1 بجے کا وقت تھا. راس الخیمہ شہر دن میں جتنا ویران اور خاموش ہوتا، رات میں اتنا ہی روشنیوں سے بھرا ہوتا، اور ڈان اکثر اپنے کام روشنیوں میں کرنے کا عادی تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ گناہ کار کو اس کا گناہ نہیں بلکہ گناہ چھپانے کا طریقہ مار دیتا ہے. اس لیے وہ جو کوئی بھی کام کرتا کھلے عام کرتا. وہ اپنے کسی بھی کام میں کوئی غلطی نہیں کرتا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ 32 سال کی عمر میں وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا. گناہوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ڈان نے اس شہر میں ڈان نامی کئی کیڑے مکوڑوں کو مسل ڈالا. دبئی کا بچہ ڈان دی ڈیول کو جانتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی شکل سے واقف نہ تھا. وہ اتنی صفائی اور ہوشیاری سے کام کرتا تھا کہ ساتھ کھڑے خضر کو بھی پتہ نہیں چلتا. شارف بے گناہ نہیں تھا. اس نے بھی کئی گناہ کیے تھے، لیکن جس چیز کا الزام ابھی اسے دیا جا رہا تھا وہ اس نے نہیں کیا تھا. اور ڈان کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کی ٹیم میں کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے. جن لوگوں سے مطلب نہ ہوتا ان سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، نہ ہی دوستی اور نہ ہی دشمنی. لیکن واسق ملک نے اسے سامنے سے للکارا تھا. اس کے لیفٹ ہینڈ شارف پر الزام لگا کے اسے جیل کے اندر کروا دیا تھا، اور یہی چیز ڈان کو غصہ دلا رہی تھی. واسق ملک جو کہ فون پر اسے دھمکیاں دے چکا تھا کہ وہ شارف کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گا، اس وقت اس سے چھپ کر ان چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں تھا. اس نے واسق ملک کو کہا تھا کہ چھپنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ کر اسے بات کریں. واسق ملک نے نہ مانا. اس کی وجہ سے آج شارف 1 ہفتے سے زیادہ وقت سے جیل میں تھا. وہ ڈان کا لیفٹ ہینڈ تھا. اسے جیل میں کسی چیز کی کمی نہ تھی. اے سی، ٹی وی، وہ ڈان کا خاص بندہ تھا. اسے ہر چیز مہیا کی گئی تھی، لیکن جیل سے زیادہ ڈان کو یہاں اس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس کا باہر ہونا ضروری تھا. وہ تنگ گلی سے نکلتا ہوا ایک گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں اس کے کچھ آدمی ایک آدمی کو زمین پر بٹھائے اس کے سر پر بندوقیں تانے کھڑے تھے. وہ بالکل خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا. واسق ملک نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا. گھنے کالے بال جو پیچھے کی طرف پونی میں بندھے ہونے کی باوجود بھی ماتھے کو کور کیے ہوئے تھے. سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، ذرا سی مونچھ. وہ جب بات کرتا تھا اس کے گال پر ایک ڈمپل نمایاں ہوتا، لیکن یہ شخص ہنستا نہیں تھا. اسی لیے آج تک جس نے بھی اس کے گال کا ڈمپل دیکھا تھا اس سے بات کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا. بے شک وہ عربی شہزادہ ہنستے ہوئے بھی قیامت ڈھاتا ہوگا.
جب کاٹنے کی اوقات نہ ہو تو بھونکنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے سامنے شان بے نیازی سے صوفے پر بیٹھا ہوا بولا۔ اب تک واثق ملک کو ڈان کے سامنے اپنی اوقات کا اندازہ اچھے سے ہو چکا تھا۔ وہ اتنے چھوٹے سے علاقے میں آ کر چھپ کے بیٹھ چکا تھا، لیکن ڈان نے اسے یہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا، پلیز مجھے مت مارنا۔ اسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب وہ ڈان سے بچ نہیں سکتا، وہ ڈرنے لگا۔ تمہیں ثبوت چاہیے نا اپنے آدمی کے بے گناہ ہونے کا؟ میں تمہیں ابھی ثبوت دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھنے لگا، جبکہ اس کے آدمیوں نے بندوق پر زور ڈال کر اسے واپس بٹھا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا تم سے ثبوت نکالنا میرے لیے مشکل ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ویسے بہت صفائی سے کام کیا ہے تم نے، مجھے تمہارا کام کرنے کا انداز پسند آیا۔ اس کے لہجے میں واثق ملک اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے واثق، میرے لیے شارف کو چھڑوانا مشکل ہے؟ نہیں، میں جب چاہوں اسے جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ ایسے اس نے اپنے ہاتھوں کی 2 انگلیوں سے چٹکی اس کی آنکھوں کے سامنے بجاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں؟ واثق ملک، میں تمہیں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جس کی ویڈیوز تمہارے پاس ہیں۔ وہ لڑکیاں جو باحفاظت ترکی میں ہیں، لیکن ان کی فحش ویڈیو آج بھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ میں یہاں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا اوریجنل پرنٹ میرے سامنے ریموو کرو اور باقی کی خود کرو۔ ابھی تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہے، اب تو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ڈان نے اس کے سر پر بندوق تانتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، رکو، میں کچھ کرواتا ہوں، مجھے مت مارنا۔ وہ پھر سے التجا کرنے لگا۔ 10 منٹ ڈان کا لہجہ شفاف تھا، محض، اور پھر سامنے کھڑا شخص اسے اپنا کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے کبھی ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ بہت صاف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف کے خلاف بھی ایسا کوئی جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 منٹ کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیو سائٹ سے، ہر قسم کی دوسری فحش جگہ سے دور کر دی گئی۔ وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں آئی تھیں۔ واثق ملک نے ہوٹل کے رومز میں کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیوز بنائیں، جنہیں بعد میں سائٹ پر ریلیز کر دیا گیا، کر کے بہت پیسے کمانے کا ارادہ تھا۔ وہ کپلز شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن ڈیول جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے۔ ڈیول، میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا ہے۔ لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیول نے ایک نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے خضر پر ڈالی، جو کہتا تھا کہ
کہ اس کا ملک بہت پاک صاف ہے، بہت نیک ہے، اس کے ملک میں کوئی فحاش کام نہیں ہوتا، لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خضر اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان سے میں نکلوا لوں گا۔ اسے ایک ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی ہے، میں اسے کہہ دوں گا، وہ لے آئے گی۔ خضر نے حل پیش کیا تو ڈان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہ تھا۔ پھر پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ کر رکا۔ جانتے ہو واسق، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کے تم نے وہ ویڈیو بنائی ہیں وہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر وہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں خود سے نظر ملانے کے قابل رہتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول زنا نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا، مگر تھے۔ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی، سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے کی اٹھی ہوئی تھی۔ روز کی بنسبت آج کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے۔ آخر رانی آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا، وہ اندر تیار ہو رہی تھی اپنی 2 بہنوں تانیہ ماریہ کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں لذت تھی، وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائیں۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکتا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے۔ ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریہ رہتی تھیں، دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھی، اور تیسرا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا۔ اسی لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوتیلی بیٹی ایک بار پھر سے اس کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گھن چکی بنی ہوئی تھی، اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح اسے ایک بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تنظیم اسے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی تنظیم سے، جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تنظیم سے چھپ کر جب تنظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیوی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود، روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا۔
سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا تھا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، اگر کچھ تھا تو 3 بہنوں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر اپنے نقش بناتے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کے بچپن کی یادیں چھین لی گئی تھیں۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے دنیا کے ٹھوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ تو بس اسے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے آیا تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا تھا۔